ابراہیم علیہ السلام کی ہمت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام شیخ الانبیاء ہیں, ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں کہ میں محمد جیسا, نعوذ باللہ, یا محمد رسول اللہ مجھ جیسے. نہیں, موسیٰ علیہ السلام کی ہمت نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی ہمت نہیں ہے. تم پوچھو گے میں نے یہ کہاں سے کہہ دیا, تو جاؤ دیکھو سورہ مائدہ, قرآن مجید کا 5واں سورہ, آیت کا نشان 110. یہ حوالہ اس لیے دیا ہے کہ جا کے ترجمے کو دیکھنا. قرآن مجید میں 5واں سورہ 110ویں آیت, وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَاةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِي وَإِسْتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَتُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي. یہ جو بے اذنی ہے نا, یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں بس اپنے نوجوان دوستوں کو. عیسیٰ, اللہ کہہ رہا ہے اس وقت کو یاد کرو جب تم گیلی مٹی اٹھا کر پرندے کی مورت بناتے تھے میرے اذن اور میری اجازت سے. سن لیا نا تم نے, اذن کے معنی معلوم ہے, اجازت. تو عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم اذن لے کر گیلی مٹی اٹھاتے تھے پھر پرندہ بناتے تھے. فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِي. عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ میرے اذن سے اڑ جاتا تھا. وَإِسْتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي. عیسیٰ تم مبروس کو اور جذامی کو اچھا کیا کرتے تھے میرے اذن اور میری اجازت سے. وَتُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي. اور عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم مردوں کو زندہ کرتے تھے مگر میرے اذن اور میری اجازت سے. تم نے دیکھ لیا صاحب انجیل, صاحب شریعت, چوتھے آسمان پہ ہیں, آج تک زندہ ہیں. ان کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ عیسیٰ پہلے اذن مانگو پھر مٹی اٹھاؤ, اذن مانگو پرندہ بناؤ, پھونک مارو میرے اذن سے, پرندہ اڑے میرے اذن سے. جذامی کو اچھا کرو پہلے مجھ سے اذن مانگو, مبروس کو اچھا کرو لیکن پہلے مجھ سے اذن مانگو, مردے کو زندہ کرو مگر پہلے مجھ سے اذن مانگو. یعنی عیسیٰ کو قدم قدم پہ اذن مانگنے کی ضرورت ہے. اور اب میرا نبی سورہ احزاب 33واں سورہ قرآن مجید کا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حبیب ہم نے تجھے نبی بنایا, تجھے رسول بنایا, تجھے گواہی دینے والا بنایا, تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا. وداعیا الی اللہ باذنہ, اور تجھے پورا اذن دے کر دنیا میں بھیج دیا. وداعیا الی اللہ باذنہ. حبیب تجھے اپنا پورا اذن دے کر اس دنیا میں بھیج دیا. اب تجھے بار بار اذن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. سورج پلٹا لے تیری مرضی, چاند کو توڑ دے تیری مرضی, ستارے کو اتار لے تیری مرضی, درخت سے سلام کروا لے تیری مرضی, سنگریزوں سے تسبیح پڑھوا لے تیری مرضی, کسی کو باہر کر دے تیری مرضی, کسی کو اندر بلا لے تیری مرضی. بھائی رکے رہنا, یہ ہے مقام ختم نبوت. اور یہاں روکوں گا اپنے سارے سننے والوں کو ایک آیت میں میرے نبی کے 7 عہدے. یا ایھا النبی, بھائی رک جاؤ اس مرحلے پر, اور اس مرحلے پر رک کر اس آیت مبارکہ کو پھر سنو. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حبیب تجھے نبی بنایا, تجھے رسول بنایا, تجھے گواہی دینے والا بنایا, تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا, تجھے ڈرانے والا بنایا, تجھے اپنا پورا اذن دے کر دعوت دینے والا بنایا. وسراجا منیرا, اور تجھے سراج منیر بنایا. سراج کے معنی چراغ, منیر کے معنی روشن. یہی ہے نا, میرے بزرگ گردن ہلا رہے ہیں کہ سراج کے معنی چراغ اور منیر کے معنی روشن. قسم کھا رہا ہوں ممبر سے, مجھے بھی عربی آتی ہے اور ٹھیک عربی آتی ہے, بہت ٹھیک آتی ہے. منیر کے معنی کسی زبان میں روشن کے نہیں ہے. جاؤ چیلنج دے رہا ہوں, منیر ہے باب انارہ سے, روشن کے لیے عربی میں لفظ جو ہے وہ بتاؤ, منور. منور یعنی روشن, منیر کے معنی روشن نہیں ہے. تو اب تم مجھ سے پوچھنے کا حق رکھتے ہو نا, پھر منیر کے معنی کیا ہے؟ منیر کے معنی ہے نور بانٹنے والا, نور دینے والا. تو حبیب ہم نے تجھے نور دینے والا چراغ بنایا. جو نور بانٹ رہا ہو کیا خود نور نہیں ہوگا؟ عجیب لوگ ہیں, عجیب لوگ ہیں. تو میرا نبی, تمہارا نبی کیا ہے؟ سراجن
منیرا، اللہ کا نور بانٹنے والا چراغ. بھائی کمال ہو گیا. قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کے دو چراغ. سورج کے لیے کہا سراجن وہاجا، شعلے پھینکنے والا چراغ. اور میرے نبی کے لیے کہا سراجن منیرا، نور بانٹنے والا چراغ. اب رک جاؤ، میرا نبی ہے کون؟ میرا محمد رسول اللہ کون ہے؟ اللہ کا چراغ. ٹھیک ہے نا، چراغ ہے. اچھا بھائی عجیب بات ہے، اور اس بات کو یاد رکھنا. یہ بچہ بیٹھا ہے سامنے، میں نے کہا بھائی یہ کون ہے؟ کہنے لگا فلاں صاحب کا چشم و چراغ ہے. یہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ کدھر بھی بیٹھا ہوا ہے. میں پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ کہنے لگا فلاں صاحب کا چشم و چراغ ہے. اچھا تو چراغ کہتے ہیں بیٹے کو، اور محمد رسول اللہ ہے اللہ کا چراغ. بھائی مرحلہ آ گیا ہے، تو اس مرحلے پر تو میں روکوں گا. اس طریقے سے سنو جس طریقے سے بول رہا ہوں. چراغ کہتے ہیں بیٹے کو، اور محمد رسول اللہ ہے اللہ کا چراغ. اور اللہ کون ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ وہ کسی اور کا بیٹا. ٹھیک ہے نا، نہ اس سے کوئی اولاد نہ وہ کسی کا اولاد. لم یلد ولم یولد. ٹھیک، تو اب کہنا کیا چاہ رہا ہے پروردگار؟ ارے بھائی چراغ تو سمجھ گئے نا، بڑا مشہور مصرع ہے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو کہتے تو ہیں، یہ جملہ یاد رکھنا میرا، اور کبھی کبھی اس طریقے سے بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا. کہتے تو ہیں بیٹے کو چراغ، اور اللہ نے کہا کہ محمد رسول اللہ میرا چراغ ہے. تو اب اگر برداشت کر سکو تو میرے جملے کو برداشت کر لینا. یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ بھائی میں ہوں لم یلد، میں ہوں لم یولد. بیٹے کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے، لیکن اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتا، یہ محمد ہوتا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتے، یہ میرا محمد ہوتا. اگر میری بات نہیں مانو گے تو قرآن کی تو بات مانو گے نا. سورہ زخرف میں جا کے دیکھ لینا، قل ان کان للرحمن ولد وانا اول العابدین. حبیب کہہ دے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میرے علاوہ ہوتا؟ پہنچ گئی بات؟ پوری طرح پہنچ گئی بات؟ اگر پوری طرح بات پہنچ گئی ہو تو مجھے اجازت دو کہ میں ایک جملہ کہہ کے اسی مقام سے آگے بڑھ جاؤں. اچھا تو رسول اللہ ہے اللہ کا چراغ. چراغ کہتے ہیں بیٹے کو، اور اللہ وہ جو لم یلد ولم یولد، یعنی محبوبیت کے اس کمال پہ ہے میرا نبی کہ اگر بیٹا ہوتا تو کوئی اور نہ ہوتا، محمد ہوتا. طے ہو گئی بات؟ اچھا بتاؤ میرا نبی پیدا کہاں ہوا؟ مکے میں، سب کو معلوم ہے. اچھا بھائی مکے میں بڑے محلے تھے، 5-7 محلے تھے اس وقت. کس محلے میں پیدا ہوا؟ محلے بنی ہاشم میں. اچھا محلے بنی ہاشم میں 65 گھر تھے بنی ہاشم کے، کس گھر میں پیدا ہوا؟ بڑا آسان جواب ہے، باپ کے گھر میں. تحقیق سے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ کا، پیغمبر اکرم کے والد، ان کا کوئی مکان مکے میں نہیں تھا. اچھا تو اور آسان جواب ہے کہ اپنے دادا عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوئے، ان کے گھر میں بھی نہیں پیدا ہوئے. جاؤ دیکھو تمہارے شہر لاہور کی چھپی ہوئی سیرت المصطفیٰ، اس کی پہلی جلد میں دیکھنا، پیغمبر پیدا ہوئے ہیں ابو طالب کے گھر میں. کہاں پیدا ہوئے؟ پیغمبر پیدا ہوئے ہیں ابو طالب کے گھر میں. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ وہ جو کائنات کا سب سے بڑا مسلمان تھا اور جو آیا تھا مسلمان بنانے کے لیے، اس کو پیدا کرنے کے لیے کسی مسلمان کا گھر بھی نہ ملا. پہنچ رہی ہے نا بات؟ تو رسول کہاں پیدا ہوئے؟ ابو طالب کے گھر میں. اب جملے کو ذہن میں رکھنا، اب جملہ بدل رہا ہوں. یعنی خدا کا چراغ جلا ابو طالب کے گھر میں تو پروردگار ہو جائے گا ابو طالب کا احسان. کہا نہیں احسان نہیں ہونے دوں گا، میرا چراغ جلے گا ابو طالب کے گھر میں، اور ابو طالب کا چراغ جلے گا میرے گھر میں.